بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، آپ کے سامنے ہم حروف تہجی کی مشق کر رہے تھے، تو آج ہم جن حروف کو پڑھنے جا رہے ہیں انتہائی قابل غور ہیں اور مشق کے قابل حروف ہیں، یعنی ان حروف کی بار بار مشق کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حروف پڑھوں گا اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ ان کی مشق کرتے آنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارا لفظ ہے جی قاف۔ قاف کے بعد ہے کاف۔ اب قاف اور کاف، ان میں فرق ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جناب قاف کو ادا کرتے وقت کاف کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں قل، اب قل جو ہے وہ قاف کے ساتھ ہے، دو نقطوں والے قاف کے ساتھ۔ اگر قل کو کل پڑھ دیا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا، ایک حرف دوسرے حرف سے تبدیل ہو جائے گا اور لحن جلی واقع ہو جائے گی۔ اور لحن جلی کے متعلق اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اللحن حرام بلا خلاف۔ لحن جو ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا جی، قاف کی جگہ کاف اگر پڑھی جائے، قل کا معنی ہے اے محبوب فرما دیجیے، اور اگر قل کی جگہ ہم کل کہہ دیتے ہیں تو کل کا معنی ہوگا کھا لیجیے۔ تو آپ کا معنی ہوتا ہے دل، اور اگر ہم قاف کی جگہ کاف کے ساتھ کہہ دیں گے قلب، تو قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ ذرا توجہ کریں کہ معنی میں کتنا فساد لازم آتا ہے۔ تو آپ نے ان حروف کی اچھی طرح مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ حروف اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو قاف کا طریقہ دیکھیے، زبان کی جڑ اور تالو کی نرم جگہ سے قاف ادا ہوتی ہے۔ تو سمجھانے کے لیے ایک ہم مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ہم گاف، اردو کا لفظ ہے گاف، اب گاف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جہاں پر لگ رہی ہے آپ وہ جگہ نوٹ کر لیں۔ آپ کہیں میرے ساتھ گاف۔ اب گاف کہتے ہوئے آپ کی زبان کی جڑ جس جگہ پر لگ رہی ہے گاف، اس سے معمولی سا پیچھے کی طرف، زیادہ نہیں بالکل تھوڑا سا پیچھے کی طرف سے آپ نے قاف ادا کرنا ہے۔ گاف قاف قاف، گاف قاف قا قی قو۔ اب اس پر زبر زیر اور پیش لگا کے اس کی مشق کریں۔ قا قی قو قا قی قو اق اق اق۔ اب قاف کی آپ بار بار مشق کر سکتے ہیں، ویڈیو کو دوبارہ بار بار دیکھیں اور اس حروف جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس کی بار بار مشق کریں تاکہ یہ حروف آپ کو ازبر ہو جائیں۔ اب قاف کے بعد ہے کاف۔ اب کاف کو ادا کرنا ویسے تو آسان ہے، زبان کی جڑ اور تالو کی سخت جگہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک صفت ہے جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، صفت ہمس کہتے ہیں اسے۔ تو اسے ہم کیسے ادا کریں گے، کاف، یہ آواز جو آپ کو آ رہی ہے یہ ہمس کی ہے، تو ہم اس میں ساکن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں اک اک اک، آخر میں یہ جو آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے یہ ہمس کی آواز کہلاتی ہے۔ تو کاف میں یہ آواز ہوتی ہے اور قاف میں یہ نہیں ہوتی۔ ہم قاف کو ادا کرتے وقت قاف قاف، یہ جو آواز ہے قاف میں یہ نہیں ہونی چاہیے، قاف اس میں جار ہے، اور کاف میں ہمس کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے کاف کاف اک اک اک۔ تو آپ اس کی بار بار مشق کریں۔ آگے جی لام۔ اب لام پڑھنا ہے۔ اب لام کو پڑھتے وقت آپ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو سادے حضرات پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں لام۔ اب لا اور لا اس میں فرق ہے، لا لا، لام نہیں پڑھنا بلکہ اسے پڑھنا ہے لام لام، پہلے لا پھر آخر میں میم، لام، پھر ہے جی میم میم، ایسے می نہیں پڑھنا بلکہ می پڑھنا ہے، می 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 می، فرق ہے جی۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، میم۔ اسی طرح نون نو نو نو، یہ فرق ہے، نو پڑھیں گے تو آواز ناک میں چلی جائے گی، تو ہم نے نو نہیں پڑھنا بلکہ ہم کیا پڑھیں گے، نون۔ تو آواز جیسے ہی ناک میں چلی جائے گی تو اس میں صفات عرضہ کی غلطی پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے ہے جناب واو۔ اب یہ ایسا لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے بھلے پڑھنے والے بھی اس حرف کو غلط پڑھ دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ دیتے ہیں وو۔ اب یہ وو نہیں ہے، اس کا اصل تلفظ یہ ہے، واو کے بعد الف ہے پھر آگے واو ہے، تو ہم نے اس کا صحیح تلفظات یاد کرنا ہے کہ اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، واو واو۔ وو تب ہوتی جب وو، مثال کے طور پر یہ ہے واو زبر وو،
واو، اب یہ واو ہے، اس کے بیچ میں الف آ گئی تو یہ واو بن جاتا ہے، تو اس کے مخرج کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے ہے ہا، واو اور ہا۔ اب ہا جو ہے یہ اضعف الحروف ہے، سب سے ضعیف حرف ہا ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے اس پر تکلف کر دیا جاتا ہے، یعنی اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم، تلاوت کرتے ہوئے ہا پر تکلف کر دیا جاتا ہے۔ ہا جو ہے بالکل ضعیف حرف ہے، اس پر کوئی تکلف وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہا، 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 اہدی، 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 اہا، اہا، اوہا، بالکل اسے لطافت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں کے بعد ہے حمزہ، تو حمزہ کو پڑھنے کے لیے اب لفظ حمزہ میں حمزہ موجود نہیں ہے، حمزہ کے اوپر جب ہم زبر لگائیں گے زیر پیش تو اس وقت اس کا تلفظ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم حمزہ کے اوپر زبر لگاتے ہیں، جب حمزہ پر زبر لگا دی جائے گی تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو حمزہ کے میں جو ہے خاص خیال رکھنے والی بات جو ہے وہ حمزہ کو جھٹکا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جب حمزہ ساکن ہوتا ہے، اور اگر حمزہ آپ نے متحرک پڑھنا ہے تو حمزہ کو آپ نے خوب واضح رکھنا ہے، حمزہ کو خوب واضح رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر تلاوت میں پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، شروع میں حمزہ ہے، تو اگر کوئی پڑھے الحمد الحمد تو یہ حمزہ واضح نہیں ہے، الحمد، 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 تو حمزہ جہاں بھی آئے اسے ہم نے خوب واضح کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الرحمن، الرحیم، اور اسے کوئی پڑھے الرحمن الرحیم تو یہ سننے میں حمزہ صحیح واضح سنائی نہیں دے رہا، تو ہم نے حمزہ کو بالکل واضح طور پر ادا کرنا ہے، الحمد، الرحمن، الرحیم، جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں حمزہ ہے ہم نے اسے خوب واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اور آخر میں ہے یا، یا کو ادا کرتے وقت ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اسے یا نہیں پڑھنا، یا اگر پڑھیں گے تو اس میں مخرج بھی تبدیل ہو جائے گا اور اس کی صفات میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی، تو ہم نے اسے زبان اور تالو کے درمیان سے ہی ادا کرنا ہے، تو اسے کیا حرف ادا ہوگا، یا، 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 فرق محسوس کریں، یا، اب یہ یا نہیں ہے بلکہ یا ہے، جس طرح ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ایاک، ایاک، اب یہاں ہم ایاک تو نہیں پڑھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یا آپ نے جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ تو آج ہمارے حروف تہجی مکمل ہوئے، یہاں پر ہم نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں، لیکن جتنا بھی اختصار کیا جائے آخر میں تھوڑا سا طوالت پیدا ہو ہی جاتی ہے، تو آپ جتنی بھی حروف تہجی کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں آپ کوشش کریں ان کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ ہم نے کوئی کوشش اپنی طرف سے مکمل کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھا دیا جائے۔ سب سے ضروری ہے حروف تہجی، آپ قرآن پاک اس وقت تک تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ حروف تہجی پر مہارت نہیں رکھتے، تو آپ کے بعد انشاءاللہ حروف تہجی کے بعد ہم آگے اپنا سبق شروع کریں گے، حرکات کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، تو کل کے انشاءاللہ ہم سبق میں آپ کے سامنے حرکات کے متعلق بیان کریں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ حروف تہجی کی بار بار مشق کریں اور ایک مدنی قاعدہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہم نے جتنا بھی انشاءاللہ تجوید کا کورس آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ مدنی قاعدہ سے رکھیں گے، تو مدنی قاعدہ آپ اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔